अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रुझान के सर्कल बंगला अच्छा के थाना सुनमियानी में चंद यौम कबल इमरानी बरादरी के इश्तिहारी अफराद की तरफ से महकमा पुलिस के अफसरान को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अपील की गई कि वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहते हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन ने इस बाबत SDPO सर्कल बंगला अच्छा गुलाम मुर्तज़ा सयाल और SHO थाना सुनमियानी मोहम्मद अख्तर खान हजबानी को खसूसी टास्क सौंपा था। इस गैंग सरगना पांधी इमरान ने अमरोज़ अपने कबीले के दिगर अफराद पन्नू और मौला बख्श वगैरह ने हमरा असला समेत मुकामी पुलिस के सामने थाना सुनमियानी में सरेंडर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी और सरेंडर करने वाले मफरूरान इश्तिहारी मुजरमान के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर ने कहा कि कचरा में हर सूरत अमन कायम किया जाएगा, कानून की बागियों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कच्चा के क्रिमिनल्स को हर सूरत रियासत पाकिस्तान के कानून का पाबंद किया जाएगा। कच्चे के इलाकों में कानून की बालादस्ती और हुकूमत की रट कायम करना, कच्चे के इलाकों में अवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की तरजीहात में शामिल है। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोरखा 17 जुलाई 2022 इस्तकाम पाकिस्तान कन्वेंशन अलगोसिया का पाकिस्तान से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज सरवत एजाज कादरी अब वक्त आ गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा बुलंद किया जाए। अलगोसिया की समाजी खिदमत काबिल सताइश है। XMN ने MQM पाकिस्तान अलगोसिया मुल्क भर में अपनी समाजी खिदमत भरपूर अंदाज से जारी रखेगी। तकरीब में जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद, डॉक्टर बुलंद इकबाल, एंकर पर्सन सलीम अफरीदी, काशिफ खान और दीगर शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में अलगोसिया, कराची सिटी और यूसिस से खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जुलाई 2022 बरोज़ सोमवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी पर फाजलपुर शहर रात भर 8 बजे तक एक अजीम आलिशान रैली निकाली गई, जो चौक अल मुस्तफ़ा से शुरू होकर मेन चौक फाजलपुर पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें फाजलपुर के शहरियों, दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सपोर्टर्स को भरपूर शिरकत हुई। मैं सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो लोटे गिर गए थे इमरान खान के, उन तमाम लोटों को इबरतनाक शिकस्त दी है और ये शिकस्त तारीख में लिखी जाएगी। इन लोटों की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं थी और ये साबित हुआ है कि इमरान खान एक खुद मुख्तार मुल्क और एक पाकिस्तानी और एक फख्र याफ्ता मुल्क सबसे पहले तो मैं इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और फाजलपुर के तमाम दोस्तों की तरफ से पाकिस्तानी कौम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान खान के बयानिए को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। उन्होंने इमरान खान ने जो नज़रिया इस कौम को दिया था आज़ादी का, उसे कबूल किया। उन्होंने अमरीकी साम्राज्य कुव्वतों की मदद से जो बनाई गई ये गवर्नमेंट थी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, अमरीकी गुलामों की गवर्नमेंट, उसे पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर। और इधर वजीराबाद में तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम आलमी हफ्ता आबादी मनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम अरबाब की ज़ेरे क़यादत वजीराबाद में इस हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता आबादी के सिलसिले में AC ऑफिस से सियालकोट रोड तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके शुरा में तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर एजाज अहमद, मोहम्मद इशफाक तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। शुरा से खिताब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम अरबाब और दीगर ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी से आलमी सतह पर खुराक और सेहत जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया की बढ़ती हुई आबादी से मुतल्लिक़ ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत, ज़िमनी बरादरी, गुरबत, जहनी सेहत और इंसानी हकूक़ जैसे अमूर पर आगाही पैदा करना है। आबादी पर कंट्रोल करके ही मुल्क मौशियत को मजबूत और मुस्तकिम किया जा सकता है। इस हवाले से हमें अपनी नई नस्ल में शऊर उजागर करना,
وقت کا تقاضا ہے کہ ملک مالٹا میں انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول کا اہتمام ہوا، جس میں دنیا بھر سے 40 سے 45 ملکوں نے حصہ لیا۔ مالٹا میں پہلی دفعہ پاکستان فوڈ کو متعارف کروایا گیا، جو لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا۔ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ پاکستانی بزنس مین اور پاکستانی کمیونٹی کے رہنما خرم خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پاکستانی کھانوں کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ فوڈ فیسٹیول کا آغاز 2015 میں مالٹا کے شہر مدینہ سے کیا گیا تھا، لیکن 7 سال بعد آج ہمیں موقع ملا کہ ہم پاکستانی کھانوں کو متعارف کروائیں، اور یہ پہلی دفعہ پاکستانی کھانوں کا سٹال تندوری بائٹ کے تعاون سے لگا، جس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا۔ لوگوں نے پاکستانی کھانوں کا کھا کر خوب لطف اٹھایا، خاص کر پاکستانی قوم کو بہت پسند کیا گیا اور لوگوں نے بڑے شوق سے کھایا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہر سال اس طرح کے کام میں حصہ لیں گے اور اپنے ملک کا کھانا اور کلچر کو پروموٹ کریں گے۔ حیدرآباد میں ٹنڈو چام پولیس کی کارروائی، منشیات فروش، کچی شراب سمیت گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایس پی ٹنڈو چام واحد علی شاہ کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپکٹر فرحان الدین میمن کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تالپور ریلوے کراسنگ کے قریب سے منشیات فروش شبیر احمد قاسقلی کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کو کچی شراب فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے مذکورہ کے قبضے سے برآمد 20 لیٹر کچی شراب پولیس تحویل میں لے کر ملزم کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ ایس ایس پی حیدرآباد کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ضلع کے تمام ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز کے ساتھ اہم میٹنگ۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تمام ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ کی۔ اے ایس پی اس موقع پر بلدیہ حسنین وارث، اے ایس پی یو ٹی بیدار بخت، انچارج انسپکٹر اکبر، ڈی آئی بی ایم ٹی او لنڈ انچارج سب انسپکٹر علی حسن پمر اور ڈی ایس پی یو ٹی صاحبان بھی موجود تھے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی حیدرآباد نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی مضبوط بنانے کے لیے تیار کردہ پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ تمام ایس ایچ اوز کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ وہ دوران الیکشن پولنگ اسٹیشنز پر تعینات اسٹاف کیو آر ایف متعلقہ انچارج کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے حکمت عملی سے نپٹا جا سکے۔ رخ کرتے ہیں مہر حسنین علی شیخانہ کی رپورٹ کے مطابق اڈا حویلی پل پر حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے روز پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد امتیاز حنفی، مہر اقبال مچڑ، مولوی فاروق سیال نے کی۔ اڈا حویلی پل پر 18 ذی الحج حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ریلی کا انعقاد کیا، جس میں حضرت مولانا محمد امتیاز حنفی اور محمد مہر اقبال مچڑ نے بیانات کیے۔ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور کہا کہ ہم مسلمان ان کی شان کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھیں، مگر ہم بھول گئے، جس سے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات پر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا جاتا تو یہ اسلام کے حقیقی قائدین میں شامل ہیں۔ ان کی وفات پر بھی سرکاری چھٹی کا اعلان ہونا چاہیے۔ دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ کو تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ یقینی صحابہ کرام سے محبت، آل رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلا ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہے۔ مسلمان کا، مومن کا حق۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن غضنفر علی شاہ نے سی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے 53 شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے مثبت کردار جنرل قمر جاوید باجوہ مدبرانہ سوچ، پروفیشنل اپروچ کے اپنے بیگانے سب اسیر ہو چکے ہیں۔ کیا عام دیہاتی سے لے کر بیرون ملک کے سفرا باجوہ ڈاکٹر کے گن گاتے پھرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ قانونی معاملات، عدالتوں اور سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کروانا چاہتے ہیں۔ فوج اس سے دور رہنا چاہتی ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کے دوران پاک فوج کے مثالی کردار نے شفاف پرامن انتخابات کو یقینی بنایا، جس پر اپنے بیگانے سب تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔
पंजाब पुलिस और FC के किरदार को सराहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि कमीशन सूबाई हुकूमत के तमाम अहदेदारान और एहलकारों के किरदार को भी कदर की निगाह से देखता है। इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों में सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए वज़रात दाखिला को ख़त लिखा था, जिसके बाद रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और झंग के 2 हलकों में फ़ौज और रेंजर्स को तैनात करने की हिदायत जारी की गई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाक फ़ौज के मिसाली किरदार ने शफाफ पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया, जिस पर अपने बेगाने सब तारीफ़ें करते नजर आते हैं। फ़ौज ही मुल्क कौम के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत की वाहिद ज़ामिन है। इस्टेब्लिशमेंट इस बार अमली तौर पर ख़ुद को सियासत से दूर रखा। लाहौर में सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI 3 सीटों पर कामयाब ठहरी, जबकि नून लीग के हिस्से में यहाँ सिर्फ 1 सीट आई है। रुख करते हैं हरीपुर का। अहले सुन्नत व जमात ज़िला हरीपुर के ज़ेर एहतमाम आज मदा साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुतालबाती रैली का इनेकाद किया गया, जो कि हरीपुर शेरामाला गेट से शुरू होकर सदीक अकबर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर की तरह अहले सुन्नत व जमात ज़िला हरीपुर के ज़ेर एहतमाम मदा साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुतालबाती रैली निकाली गई, जिसमें उलमा कराम के अलावा हरीपुर के तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली शेरामाला गेट से शुरू होकर मेन बाजार से होते हुए सदीक अकबर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रहनुमा अहले सुन्नत व जमात हरीपुर मौलाना तौहीदुल रहमान तौहीदी, हाफिज़ अब्दुल वहीद जदून, मौलाना महमूदुल रहमान, मौलाना शेब हज़ारवी और बशीर माविया ने अपने मुतालबात में कहा कि हुकूमत वक्त 18 ज़ुल्हज योम शहादत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिन आम तातिलात का ऐलान करे। अहले सुन्नत वल जमात ज़िला हरीपुर के ज़ेर एहतमाम मदाह सहाबा मुतालबाती रैली निकाली गई, जिसमें उलमाए कराम के अलावा हरीपुर के तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल वहीद खान जदून ने बात करते हुए कहा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 18 ज़िलहज्जा दौरे दामाद रसूल हमज़ुल्फ़ अलीउल मुर्तज़ा खलीफा सोम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। आज अहले सुन्नत वल जमात हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि जितने भी हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफा चहारम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तमाम के अयाम हाय शहादत व वफ़ात पर छुट्टी करके और इनको सरकारी तौर पर मनाकर ये सबूत दे कि ये मुल्क पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल हुआ था, कि ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पर खुलफ़ाए राशिदीन का निज़ाम कायम किया जाएगा, ताकि हमारी कौम के बच्चे हज़रात सहाबा इकराम और ख़ुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन की तालीमात से, उनके किरदार से और उनके निज़ाम हुकूमत से वाकिफ़ हो सकें। रहनुमा अहले सुन्नत वल जमात हरीपुर मौलाना तौहीदुर रहमान तौहीदी, हाफिज़ अब्दुल वहीद जदून, मौलाना महमूदुर रहमान, मौलाना शेब हज़ारवी और बशीर माविया ने अपने मुतालबे में कहा कि हुकूमत वक्त 18 ज़ुल्हज्जा यौम शहादत सैयदना उस्मान गनी के दिन आम तातील का ऐलान करें। करते हैं डडियाल आज़ाद कश्मीर का, जहां सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरदार अकील महमूद ने डडियाल बल्दिया ऑफिस में मुलाजमीन से मुलाकात की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ईद उल अज़हा के मौके पर डडियाल शहर में सफाई सुथराई की बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहते हुए मुलाजमीन को शाबाश दी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बल्दिया मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए। इस मौके पर बल्दिया ऑफिस में कंप्लेन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया, जहां शहरी सफाई सुथराई के मुतालिक अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकेंगे। खबर है खैरपुर नाथन शाह से। PTI के मरकजी रहनुमा साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई की जानिब से तालुका खैरपुर नाथन शाह में तूफ़ानी दौरे किए गए। साबिक वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की, जहाँ पर आवाम की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भरपूर यकीन दहानी करवाई गई। सिंध के साबिक वज़ीर आला लियाकत अली जतोई ने खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ वार्ड, शेख मोहल्ला, यकीन शाह मोहल्ला, मीर कॉलोनी, बॉर्डरी रोड गाँव, जरवार और जोकिया मोहल्ला में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की, जिसके बाद बलोच हाउस खैरपुर नाथन शाह पहुंचकर UC गाड़ी की ऑफिस का इफ्तिताह किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत अली ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ही है, जो अब जरदारी लीग बन चुकी है। मुसलसल 15 सालों की हुकूमत के बावजूद सिंध को तबाह बर्बाद किया गया। आपको लिए चलते हैं उकाड़ा की जानिब। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन,
متعدد مختلف مقدمات میں مطلوب 14 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، نقدی مال مسروقہ بھی برآمد۔ ڈی پی او حسن اقبال کی ہدایت پر پولیس کا مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس میں 14 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ مال مسروقہ، ناجائز اسلحہ اور نقدی بھی برآمد ہوئی۔ یہ ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ اس حوالے سے ڈی پی او حسن اقبال کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کرے، جہاں بھی کرائم جرم ہو وہاں پولیس فوری حرکت میں آئے، ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ جرائم پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے لوگوں کے لیے جیل ہی ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا، مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی گوشرا کی سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر سمیع وسیم چیمہ کی جیت کی خوشی میں پریس کانفرنس کی گئی اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ گوشرا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بھاری عرصے سے کامیابی پر دوسرے روز بھی جشن کا سماں۔ سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر سمیع وسیم چیمہ کی پریس کانفرنس، خوشی میں مٹھائی تقسیم کی اور پورے ملک کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پاکستان عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی کے غلام نہیں، ہمارا خود مختار ملک ہے اور جو ہم پر حکومت مسلط کی گئی ان کو ہم کبھی بھی منظور نہیں کریں گے، اور ان الیکشن میں عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑی اور آپ سب کی دعاؤں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی، چوروں کی حکومت کو مسترد کر دیا۔ سمیع وسیم چیمہ ہے، میں الرشید ہاسپٹل گوجرا میں کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اہلیان گوجرا اور اہلیان پاکستان سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ کل کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ سب بہن بھائیوں نے، سب نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، سب نے مل کے پرجوش طریقے سے ایسے سب نے اس چیز میں حصہ لیا جیسے یہ جنرل الیکشن ہی ہوں، اور ہے بھی تھے۔ اور سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ کہ اتحاد جیت گیا، کہ ہم لوگ جو نظریہ جیت گیا۔ ہمارا خان کا نظریہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ہو جس میں ہم کسی کے محکوم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی کہ امپورٹڈ حکومت ہمیں نامنظور ہے، اس کا فیصلہ عوام نے دے دیا کہ امپورٹڈ حکومت ہمیں نامنظور ہے۔ اس کا یہ سب سے بڑا میسج گیا ہے ان لوگوں کو جو اندرونی اور بیرونی سازشیں تھیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ عوام نے ثابت کیا کہ پاکستان میں وہی ہوگا جو عوام چاہیں گے، یعنی کہ جمہوریت کا فیصلہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو وہ آج عوام نے ثابت کر دیا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے۔ تو اس جمہوریت کی وجہ سے ہم سب اس موقع پر پہنچ گئے کہ جو ہمارے پہ زبردستی مسلط کیے ہوئے لوگ تھے وہ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہوا، ان سے ہمیں جان چھٹی ہماری۔ اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں، یہ الیکٹڈ ہی وزیر اعظم تھا، جو کہ ان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی الیکٹ ہوا ہے، سلیکٹ نہیں ہوا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسی طرح یونٹی کا مظاہرہ کریں اور آئندہ انتخابات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور بیرونی اور اندرونی سازشوں کو بتا دیں آپ کہ پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے، وہ کسی کی غلام نہیں، اور وہ ایک میرٹ پہ فیصلہ کرے گی، جو بھی ہو فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ اس کا ابھی تک جو چل رہا ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہمارا اس وقت لیڈر ہمارا خان ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کہ ایک وہی ہمارا ہوپ ہے جو کہ ہمیں ان تمام مشکلات سے، ان تمام کرائسس سے، ان تمام مسائل سے نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ بے لوث خدمت کرنا چاہتا ہے۔ باقی سب اپنے لیے سیاست کر رہے ہیں، لیکن خان ہمارے لیے سیاست کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک آپ سب لوگوں کو، آپ سب پاکستانیوں کو کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس لیے جیت گئے ہیں کہ ہم بیرونی قوتوں سے ہم جیت گئے ہیں۔ اب یہ نہیں لوگ کہہ سکتے کہ پاکستانیوں کو تو ایک پلیٹ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ضلعی رہنما راؤ شعیب احمد خان نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے 17 نشستوں پر جیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے۔ عوام اب ان چور ڈاکوں سے تنگ آ چکی ہے۔ عوام نے اپنی عدالت میں اپنا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سنا دیا، ڈی ایم کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات میں دوبارہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ابھر کر سامنے آئے گی۔
پی ڈی ایم کی 11 پارٹیوں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مشترکہ الیکشن لڑنے اور پھر بھی شکست سے دو چار ہوئے۔ راؤ شعیب احمد نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے سرمایہ داروں کی غرور کو خاک میں ملا دیا اور ان کو میسج دیا ہے کہ سرمایہ دار ہمارے جنون نہیں خرید سکتے۔ نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار پی ڈی ایم کی سیاست بھی ڈوب گئی، تحت لاہور گرا دیا، عام انتخابات میں تاج بھی اچھال دیں گے۔ اور ادھر عارف والا کے ٹی ایچ کیو ہسپتال کا شعبہ کارڈیالوجی 4 حکومتی ادوار گزرنے کے بعد بھی افتتاح کا منتظر رہا۔ کارڈک سینٹر میں نہ ہی عملہ تعینات اور نہ ہی مشینری فراہم کی گئی، جس کے باعث دل کے مریض علاج کے لیے دوسرے شہروں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں عارف والا سے عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں دل کے مریضوں کے لیے بنایا گیا وارڈ فعال نہ ہو سکا۔ کارڈیک سینٹر کی عمارت 18 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے مکمل تو ہو گئی، مگر عملہ اور مشینری کی عدم فراہمی کے باعث کارڈیک سینٹر تاحال افتتاحی تختی کا منتظر ہے، جبکہ دل کے مریض دور دراز کے شہروں سے علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ 2-3 جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہے، یہاں پہ مشینری نہیں اویلیبل ہے، لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں پہ دل کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر اور مشینری جو اویلیبل کی جائے۔ نہ تو ادھر کوئی مشینری وغیرہ ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جلد جلد یہ مشینری اور اسٹاف ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کا فائدہ ہو، لوگ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق وٹو کا کہنا ہے کہ سٹاف اور مشینری کی فراہمی کے متعلق محکمہ صحت کو لیٹر لکھ چکے ہیں، فنڈز آنے کے بعد فعال کر دیا جائے گا۔ کارڈک سینٹر کی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے، جس کو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، اور جہاں تک اس کے ریونیو پورشن کا ہے اس کے بھی فنڈز ریکوائرڈ ہیں، وہ جو بھی فنڈز آتے ہیں انشاءاللہ اس کا کام مکمل کر کے پھر اس کو باقاعدہ آغاز کر دیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کارڈیک سینٹر کو فعال کرنے کے لیے فی الفور اقدامات اٹھائے تاکہ دل کے مریض بر وقت اپنا علاج کروا سکیں۔ خبر ہے مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ملحقہ جنگل سے ملنے والی لاش کی شناخت احسن مقصود کے نام سے ہوئی، جو سرائے عالمگیر گجرات کا رہائشی بتایا جاتا ہے، جس کی عمر 24 سال ہے۔ ایس ایچ او مری قاسم خان کے مطابق لاش 4 سے 5 دن پرانی ہے۔ فرانسنگ کے لیے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے، رپورٹ آنے کے بعد ہی مکمل معلومات دی جا سکے گی۔ لاش مری ٹی ایچ کیو کو منتقل کر دی گئی۔ ایس ایچ او قاسم خان نے کہا کہ شناختی کارڈ سرائے عالمگیر تھانے میں بھیج دیا گیا تاکہ لواحقین سے رابطہ کر کے تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق درینہ عداوت کے الگ الگ واقعات میں 2 افراد قتل۔ علاقے میں لڑائی، دنگا فساد اور قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ تھم سکا، 2 مختلف مقامات پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اسی سے علاقے میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا۔ قتل کا پہلا واقعہ تھانہ کٹیالہ شیخاں کے علاقہ آکی کے قریب پیش آیا، جہاں مسلح ملزمان نے سابقہ عداوت پر بنیامین شاہ کو اس وقت فائر کر کے قتل کر دیا جب وہ اپنے گاؤں ٹھکر میانہ سے اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے سسرال آکی آ رہا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان یاسر شاہ، بلال علی حسن نے 3 نامعلوم ملزمان کے ہمراہ مقتول کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دیا۔ کٹیالہ شیخاں پولیس نے مدعی وسیم حیدر کی درخواست پر مقدمہ قتل درج کر کے نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دی۔ قتل کا دوسرا واقعہ تھانہ گوچرا کے چک 44 میں پیش آیا، جہاں پر درینہ عداوت پر مقامی زمیندار محمد اشرف کو اس کے مخالفین نے اس وقت فائر کر کے قتل کیا جب وہ اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ پولیس نے ملزمان سلیمان شاہ زیب سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ قتل درج کر لیا۔ مقتول کو پوسٹ مارٹم اور نماز جنازہ کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ ابھی تک دونوں واقعات کے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔